میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی، ہم نے ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا اور اس میں ہم نے ایک وکیل کے ساتھ ایک کیس ڈسکس کیا تھا، تحصیلدار مسٹر عبد الرحمان کا. ایز اے وکٹم انہوں نے اپنا موقف بیان کیا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی انریزنیبل زیادتی ہوئی ہے، ان کو ہتھکڑیاں پہنائی گئی اور مناسب طور پر کسی ثبوت کے طور پر انہیں حراست میں نہیں لیا گیا اور بعد میں ریلیز کر دیا گیا. کوئی برائب کا چکر تھا. وہ اصل کہانی تو چلے ان کا ہم نے موقف لے لیا، لیکن جس کے خلاف انہوں نے یہ بات کی یا جس سے ان کو گلا تھا وہ ADCR مسٹر محمد صہیب بٹ تھے. اب ان کا موقف بھی آنا باقی تھا، وہ آ چکا ہے. وہ آپ کے پاس کیا ہے وہ ذرا بتائیے. وہ ان کا موقف ہمارے پاس آ گیا، بلکہ وہ 2-3 دن پہلے بھی آ گیا تھا. لیکن جب ہم نے وہ شو کیا تھا جس پہ عبد الرحمان تحصیلدار جو ہے اس نے ADCR صہیب بٹ پر الزامات لگائے تھے کہ مجھے انہوں نے وہاں پہ اب سے بے جا میں رکھا، یرغمال بنا لیا، گرفتار کر لیا ٹائپ. اچھا، وہ بعد ازاں اس وقت جو ہے وہ ہمارے جو سینئر تجزیہ کا نسیم قریشی، انہوں نے اپنے پرسنل فون سے ADCR کو ایک کویشچنر بھیج دیا تھا کہ آپ پر یہ الزامات ہیں، آپ جواب دے دیں، جو طریقہ کار ہے اپنا موقف دے دیں. لیکن وہ شاید مصروفیت کی وجہ سے نہیں دے پائے یا اس وقت نہیں دیا. جب شو آن ایئر ہوا تو پھر انہوں نے اپنا موقف بھجوایا ہے. اور صہیب بٹ جو ہیں، اب جب ہم یہ شو کر رہے ہیں اب وہ ADCR تو نہیں ہے، ان کو کوئی نئی اسائنمنٹ پنجاب حکومت کی طرف سے دے دی گئی ہے. ADCR سم تھنگ کرم داد یا کچھ اس طرح کے شخصیت ہے، ان کو لگا دیا گیا. تو البتہ اس کیس میں یہ تھا کہ تحصیلدار عبد الرحمان نے ان پہ الزامات لگائے تھے. اب انہوں نے جو جواب دیا ہے تو یہ انہوں نے تحصیلدار عبد الرحمان کے خلاف جو شکایات تھیں مختلف سائلین کو، جو کمیشن لاہور کو بھی بھجوائی گئی اور ADCR کو بھی جو شکایات بھجوائی گئی، یہ کہنا ہے ایکس ADCR صہیب بٹ کا. وہ کہتے ہیں کہ ان شکایات کی روشنی میں وہ اس تحصیلدار کو بارہا طلب کرتے رہے ٹھیک پوچھ گچھ کے لیے بینگے ذمہ دار. رائٹ. اور وہ عبد الرحمان کو جو ہے وہ کمشنر آفس بھی طلب کرتے، لیکن وہ پکڑائی نہیں دے رہے تھے عبد الرحمان صاحب. تو ایک دن جب اتنا ٹائم گزرنے کے بعد وہ اچانک اس دفتر آتے ہیں تو پھر انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے، جو کہ ان کا استحقاق ہے بطور ADCR. وہ اس طرح اگر کسی پہ کوئی الزام ثابت ہو جائے اور اس کے شواہد موجود ہوں اور انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو جائے، اور خاص طور پہ رشوت لینے اور دینے کے جو معاملات ہیں اور لوگوں کو جو ہے نا وہ ایک بلیک میل کرنے کے جو معاملات ہیں، تو ایسی صورتحال میں ان کا استحقاق ہے ADCR کا کہ وہ کسی تحصیلدار کو، کسی پٹواری کو گرفتار کر سکتا ہے یا اس کو گرفتار کر کے اینٹی کرپشن کے حوالے یا متعلقہ جو محکمہ اس کے حوالے کر سکتا ہے، ہتھ کڑی بھی لگا سکتا ہے. ٹھیک ہو. تو یہ اس کو جو ہے وہ تحصیلدار عبد الرحمان نے ایک بہت بڑا ظلم اور جبر بنا کے ہمارے سامنے پیش کیا. جیسے کہ ایک درخواست ہے، فرض کریں ایک سائل نے انہی تحصیلدار، یہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں اور ابھی پڑھ کے بھی سناتا ہوں، ان کے خلاف ایک درخواست دی گئی. انہوں نے کہا جی کہ گزارش ہے کہ سائل مبارک علی بھٹی محمد دین بھٹی سکنہ ڈاخانہ چونگ مراکہ تحصیل رائے گنج ضلع لاہور کا رہائشی ہوں. یہ کہ سائل نے موضع جلیاں والا تحصیل رائے گنج ضلع لاہور کی صحت انتقال وراثت کی 2 عدد فائلز نائب تحصیلدار عبد الرحمان صاحب کو دائر کر رکھی ہیں. یہ کہ کافی ٹائم سے نائب تحصیلدار صاحب ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں اور فائل پر رپورٹ کرنے سے انکاری ہیں، الٹا اپنے منشی ساول کے ذریعے رقم کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، رشوت جس کو کہتے ہیں. رقم نہ دینے کی صورت میں فائلز پر کوئی کام نہ ہونے کا کہہ رہے ہیں. یہ کہ سائل غریب آدمی ہے اور ضعیف العمر ہے، سائل کے پاس کوئی دیگر ذریعہ معاش نہ ہے جس سے سائل افسران کی جیب بھر سکے، رشوت دے سکے. لہذا جناب سے بدریہ درخواست ازدا ہے کہ نائب تحصیلدار عبد الرحمان صاحب اور منشی ساول کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے اور میری فائلز پر فوری کام مکمل کر کے رپورٹ پیش کیے جانے کا حکم صادر فرماتے ہوئے سائل کی داد رسی کی جائے. جناب کی نوازش ہوگی. مبارک علی بھٹی والد محمد بھٹی سکنہ ڈاخانہ چونگ مراکہ تحصیل رائے گنج ضلع لاہور. اچھا، یہ ایک درخواست ہے، ایک کمپلینٹ ہے. اس طرح کی کئی کمپلینٹ ہیں جو ہمارے پاس بھی آ چکی ہیں. تو یہ تمام تر جو کمپلینٹ تھی جو کمشنر آفس کو موصول ہو رہی تھی، ADCR کو موصول ہو رہی تھی، اس پہ انکوائری ہوئی، انویسٹیگیشن ہوئی. اس میں بہت سارے اتھینٹک اور سالڈ پروفز جب آئے ADCR کے پاس، اس پر جو ہے 1 ملین ہو، 2 ہو، 3 ہو، میں کہتا ہوں 10,000 روپیہ کیوں نہ ہو،
1 روپیہ کیوں نہ ہو. 1 روپیہ کیوں نہ ہو. رائٹ. ٹھیک ہے جی. تو اس پر یہ انویسٹیگیشن ہوئی جس پر انہوں نے اپنے ڈومین کے مطابق اور اپنے ایک آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے یہ سارا ایکشن کیا اور ایف آئی آر درج کروائی, غالباً اپنی مدیریت میں بھی, اور ایک دوسری تو ان کو حوالہ اینٹی کرپشن کیا گیا, جس کے بعد شاید تحصیلدار کی ضمانت ہو گئی. تو یہ موقف آیا تھا ایکس اے ڈی سی آر سہیب بٹ کی طرف سے کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں تھا جتنا کہ تحصیلدار صاحب کی طرف سے بیان کیا گیا اور ایک مظلومیت کی داستان سنائی گئی. کرپشن کے الزام میں یہ ساری کارروائی اے ڈی سی آر نے کی.